السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 32 لاکھ سبسکرائبر سے صرف 3000 سبسکرائبرز اب ہم دور ہیں. چند قدم کی یہ دوری ہے, انشاءاللہ جلد آپ کی مدد سے اچیو ہونے والی ہے. میں جانتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہمارے چینل کو, اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں گے. اچھا جی, ایران امریکہ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. کچھ ویڈیوز بھی آپ کو میں دکھاؤں گا, اور ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی یہ خبر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب کیا اسرائیل کے ایجنٹ, اسرائیل کے موساد کے ایجنٹس جو ہیں, جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کیا وہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اور دوسرا, اس سارے کانفلکٹ کے اندر جناب پاکستان کی اب انٹری ہو رہی ہے, اور اس کانفلکٹ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ کس طرح جڑنے جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. یہ ڈیٹیل جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں جلدی سے ذرا فٹ بال کے بارے میں بات کروں گا, کیونکہ میچ دیکھنے کے بعد میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. اور ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان جو سیمی فائنل میچ کھیلا گیا, میں پہلے ہی اپنے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ جناب میری جو سمپتیز ہیں یا میری جو پسند ہے وہ تو ارجنٹینا ہے اور میسی ہے. اور کل جو رات کو جو میچ ہوا ہے ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان, پہلی دفعہ میسی جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہے تھے, اور پورا میچ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ انگلینڈ نے ڈومینیٹ کیا. لیکن آخری 10-15 منٹ کے اندر جس طرح ارجنٹینا نے پرفارم کیا ہے, دونوں گولز کے اندر جو ہے وہ میسی کی اسسٹ جو ہے وہ بیچ میں شامل تھی, اور اس کے بعد 2-1 سے ارجنٹینا جو ہے یہ میچ جیتنے میں وہ کامیاب ہوا. اور اس کے ساتھ ہی جو ڈیفینڈنگ چیمپئنز ہیں وہ ایک دفعہ پھر فائنل کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر چکے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نوٹ کر رہا تھا, اس کے بعد میں نے یہ چیک بھی کیا کہ انگلینڈ کے جتنے فٹ بالرز تھے ان کی ہائٹ جو تھی, میں نے اس کو ایوریج اس کا چیک کیا کہ یہ اتنے لمبے ہیں, اور ارجنٹینا کے جو کھلاڑی تھے نسبتاً چھوٹے. آپ جانتے ہیں کہ میسی خود ہی ایک چھوٹے قد کے کھلاڑی ہیں, 5 فٹ 7 انچ ان کا قد ہے میسی کا. تو انگلینڈ کے جتنے کھلاڑی تھے ان کی جو ایوریج ہائٹ بنتی ہے وہ 6 فٹ سے لے کے 6 فٹ 1 انچ کے درمیان بنتی ہے. ان کا جو سٹارٹنگ 11 کا لائن اپ ہے وہ 6 فٹ سے لے کے 6 فٹ 1 انچ کے درمیان جو ہے بنتی ہے. مطلب سارے کے سارے اتنے ٹال پلیئرز جو ہیں, ہیڈرز ان کے لیے جو بڑے امپورٹنٹ. تو بڑا زبردست میچ تھا. اب اسپین اور ارجنٹینا جو ہے وہ فائنل میں ہوں گے. آپ بھی بتائیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جیتے گا. ایران اور امریکہ کے معاملات کے اوپر جانے سے پہلے ایک اور ذرا خبر میں شامل کرنا چاہوں گا, اور یہ آج سے چند دن پہلے کی, بلکہ پچھلے مہینے کی یہ فوٹیج ہے. یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ جو صاحب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ جناب جو آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ڈپٹی کمشنر ہیں جناب ٹوبا ٹیک سنگھ کے, عمر میلا صاحب. اور یہ جناب ایک بازار میں سے واک کرتے ہوئے جو جا رہے ہیں. اور میں نے جب فیس بک کے اوپر ایکچولی یہ پوسٹ دیکھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب ڈپٹی کمشنر عمر میلا نے اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی اور چیف آفیسر کاشف محمود کے ہمراہ بازار کا دورہ کر کے بیوٹیفیکیشن کے کاموں کا معائنہ کیا. اب یہ آج کل اچھی بات ہے, بیوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے بڑا کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, مختلف شہروں کے اندر مختلف بازاروں کی بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور سرکاری افسر جو ہے وہ خاص طور پہ بڑا اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیو بننی چاہیے جب وہ اس قسم کے دورے شورے وغیرہ کر رہے ہوں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جناب وہاں پہ جیسی بارش ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے تھے کہ جناب سارے شیڈ شوٹ بنے ہوئے ہیں, یہ ذرا حال دیکھیے گا تصویروں کے اندر. یہ جناب یہ شیڈ شوٹ جو ہے یہ پھٹ پھوٹ کے نیچے آ گیا, ٹھیک ہے, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. نکاسی آپ کے حوالے سے بیڑا غرق. یہ ایک اور تصویر ہے, اس میں بھی شیڈ جو ہے وہ پھٹ گیا, اور اس کے بعد ذرا یہ جو ٹف ٹائلز نیچے لگائی ہوئی تھیں وہ کس طریقے کے کام وہاں پہ ہوا تھا یہ آپ کے سامنے ہے. تو مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ ان ڈپٹی کمشنرز کو یہ بتائیے کہ صرف ویڈیوز بنا لینے سے یا دورے کر لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. جس قسم کا کام وہاں پہ, جس قسم کے کنٹریکٹر کو, ٹھیکیداروں کو یہ کام دیا جا رہا ہے, ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں کہ 1 نمبر کام کریں, 2 نمبر کام نہ کریں. کہ پہلی بارش ہوئی ہے ابھی مانسون کی, یہ پہلی بارش ہے, اور پہلی بارش کے بعد جو ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا یہ حال ہو گیا. کمالیہ کے اندر جو ہے یہ صورتحال بنی. اقبال بازار ہے کمالیہ کا, جس کی یہ تصاویر اور ویڈیوز جو ہے میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا. اچھا جی, اب آئیے ذرا ایران امریکہ کے معاملات کے حوالے سے. تو امریکی سینٹ کام نے جناب یہ کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایران پر نئے حملوں کی 90 منٹ تک جاری رہنے والی لہر جو ہے مکمل کر لی ہے, اور حملے میں آبنہ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. سینٹ کام نے کہا کہ 90 منٹ تک جاری رہنے والے آپریشن کے دوران گریٹر تنب
جزیرے پر واقع ایران کے ساحلی دفاعی نظام، کروز میزائلوں کے ذخائر اور لانچنگ سائٹس کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں سے ایران کی آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت جو ہے ان کے مطابق مزید کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایران کی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ بامپور میں ایرانی فوج کی بیرک پر امریکی میزائل حملے میں 7 فوجی شہید اور 13 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کے فوجی، ان کی تصاویر بھی جو ہیں وہ یہ جاری کر دی گئی ہیں، اور شہید ہونے والے جو افراد ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فوج کے مطابق یہ حملہ بدھ کی صبح اس وقت ہوا جب امریکی فوج نے جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان کے بامپور کاؤنٹی میں ایرانی فوج کے 388ویں ایران شہر بریگیڈ کے سے تعلق رکھنے والے اڈے پر 13 میزائل جو ہے وہ فائر کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی مہر خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی اطلاعات دوبارہ ملی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق امریکی میزائل شہر کے قریب ایک مقام کے اوپر گرے ہیں۔ ایرانی فضائی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ بندر عباس کے آسمان پر ایک دشمن امریکی لوکس ڈرون کو کامیابی سے ٹریک کر کے جو ہے وہ تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ اس کی تصاویر جو ہے لوکس ڈرون کی یہ شیئر کی گئی ہیں، اور کلیم کیا گیا ہے کہ جناب یہ وہ ڈرون تھا، امریکی ڈرون تھا جسے ایران نے جو ہے وہ دھماکے سے اڑایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ رواں ماہ اب تک ہونے والے امریکی حملوں میں کم از کم 35 افراد شہید اور 300 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر جانی نقصان ملک کے جنوبی صوبے میں ہوا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں امریکی فضائی کارروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ جو جنوبی حصہ ہے ایران کا، جس کو خاص طور پہ اس پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آبِ ہرمز کے آس پاس کی جو ساحلی پٹی کے آس پاس جو مختلف بندرگاہیں ہیں، خاص طور پہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایران کی جو نیول اسٹرینتھ ہے یا کسی قسم کی بھی وہاں پہ جو فارمیشنز ہیں انہیں ڈسلوچ کیا جائے یا انہیں کمزور کیا جائے، تاکہ امریکہ جو ہے وہ آسانی سے ان بندرگاہوں کا کنٹرول جو ہے وہ کسی طرح حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے 14 جولائی کو ہویزہ میں گندم کی ایک شہری تنصیب کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکچولی امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 14 جولائی کو امریکی افواج نے بندر عباس، خرمج، احواز، قشم، تمب، بوشہر اور کو استق میں ایرانی فوجی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تاکہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ یہ کلیم کیا ہے سینٹ کام نے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جب سے نیول بلاکیڈ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، جو بحری ناکہ بندی ہے، جب سے امریکہ نے اسے شروع کیا ہے 17 گھنٹے پہلے سے، تو اب تک 2 کمرشل ویسل جو ہیں ان کو جو ہے وہ ری ڈائریکٹ کیا گیا ہے، ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا امریکی نیوز ویب سائٹ ہے بلومبرگ، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آبِ ہرمز کی امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے بعد 2 ایرانی تیل بردار ٹینکروں نے اپنا رخ جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی کی بندرگاہ کی طرف کر لیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق ایرانی خام تیل لے جانے والے 2 ٹینکروں نے اپنی اگلی منزل پاکستان ظاہر کی ہے، جسے غیر معمولی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس سے تاثر ملتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی نافذ ہونے کے بعد یہ جہاز کسی محفوظ مقام پر انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے ویب سائٹ کے مطابق رانی اور امیل نامی ٹینکرز جو مجموعی طور پر 10 لاکھ بیرل خام تیل لے جا رہے ہیں، منگل کے روز اچانک اپنا راستہ بدل کر کراچی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ دونوں جہاز امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی جہاز رانی پر نئی سمندری پابندیاں نافذ کیے جانے سے کچھ دیر پہلے خلیج سے روانہ ہوئے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ ٹینکرز اپنا تیل پاکستان میں اتاریں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں پاکستان کو امریکی پابندیوں کی زد میں آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ امکان ہے کہ یہ دونوں جہاز پاکستانی سمندری حدود کے قریب انتظار کریں یا اپنا تیل دوسرے جہازوں میں منتقل کریں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایرانی تیل لے جانے والے جہاز کراچی کے ساحل کے قریب رکے ہوں۔ بلومبرگ کے مطابق اس سے پہلے بھی جب امریکہ نے ایران پر بحری پابندیاں عائد کی تھیں تو ایران سے منسلک کئی خالی ٹینکرز کراچی کے قریب سمندری علاقے میں لنگر انداز رہے تھے تاکہ خلیج کے قریب رہتے ہوئے مناسب وقت پر واپس جا کر نیا کارگو جو ہے وہ لا سکیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ممکن ہے کہ جہاز امریکی بحریہ کے جہازوں سے بچنے کے لیے پاکستان کے ساحل کے زیادہ قریب سفر کر رہے ہیں اور کراچی کو صرف ایک درمیانی منزل کے طور پہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو بے شک یہ ٹینکرز جو ہیں وہ آ تو سکتے ہیں اس طرف، لیکن اگر ان کے اندر تیل موجود ہے تو وہ پاکستان کے لیے جو ہے کم از کم استعمال نہیں ہو سکتا، ورنہ امریکہ کی جانب سے جو ہے پاکستان پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بحری ناکہ بندی کی بحالی پر ایرانی پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ سے تمام توانائی برآمدات ایکسپورٹس روکنے کی جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے دوسرے تمام برآمدی راستے بھی جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے نہیں ہوں گی۔
خطے میں آپ نے ہرمز کے علاوہ اہم گزرگاہ یمن کے نزدیک باب المندب ہے جہاں سے سعودی تیل کی ترسیل جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کا ان کے لیے بھی تھریٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہمارا بند کرایا تو باقی بھی پھر ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اس سے پہلے اپریل میں یمن میں حوثی حکومت کے نائب وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالنا جاری رکھی تو باب المندب کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ اسی کے کانٹیکس میں بات لیجیے گا کہ اگر آپ نے ہرمز یہاں سے بند ہوگی تو باب المندب جو ہے وہ وہاں سے بند ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے بیان دیا ہے کہ ایران کے خلاف دشمن کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانے کے ساتھ ملک کو تقسیم کرنا بھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہرمز میں کشیدہ صورتحال اور امریکہ ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملوں کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. ایرانی خبرسا ادارے کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اچانک قطر پہنچ گئے جو امریکہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ کا ایک اہم ثالث ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عباس عراقچی نے دوحہ پہنچ کر سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا ہے. اس دورے کے دوران قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوں گی. اس کے علاوہ کویت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز ایران کی طرف سے کم 4 کروز میزائل اور 21 ڈرونز کو جو ہے وہ روکا ہے. وزارت کے ترجمان کے مطابق ایرانی جارحیت میں متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں مادی نقصان ہوا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے. عراق کے شہر اربیل میں 5 ڈرون حملوں کی اطلاع ملی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ وسطی اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب بھی ایک ڈرون مار گرایا گیا ہے جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور قونصلیٹ کا فضائی دفاعی نظام جو ہے متحرک ہو گیا. ادھر شہر کے مضافات میں ایک امریکی اڈے کے قریب 2 دیگر ڈرون گر کر تباہ ہوئے ہیں. ایک الگ واقعے میں اربیل ہوائی اڈے کے بیرونی دیوار کے قریب ایک ڈرون پھٹ گیا جس سے کچھ طے شدہ پروازوں کے آمد و رفت میں تاخیر ہوئی، جبکہ ایک اور ڈرون کو شہر کے مشرق میں ہوریری ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چند اور ویڈیو فوٹیج تصویریں آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ العدید ایئر بیس جو قطر کے اندر موجود ہے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد یہ اس کی پوزیشن ہے. یہ ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ یہ ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا تھا اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس بلڈنگ ایک ہینگر جو وہاں پہ تھا اسے جب میزائل نے ہٹ کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک سوراخ آپ کو وہیں سے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکہ اور چین اس ایران کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. ایران کے معاملے پہ امریکہ اور چین سلامتی کونسل میں آمنے سامنے آئے ہیں. امریکہ نے چین پر ایران اور یمنی حوثیوں کو فوجی اور جوہری استعمال کے ساز و سامان کی فراہمی کا ان کے اوپر الزام عائد کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مائک والٹرز نے کہا کہ چین ایران اور حوثیوں کو ایسے سامان کی فراہمی روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا جو غیر شہری استعمال میں لائے جا سکیں. ایران اور حوثیوں کو سیٹلائٹ امیجری بھی فراہم کی جا رہی ہے. دوسری جانب چین نے امریکی الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین ایسی برآمدات پر سخت کنٹرول رکھتا ہے. امریکہ کے ایران پر حملوں نے دنیا کو ایک خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے. امریکہ مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور بدامنی پیدا کرنا بند کرے. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چین اور امریکہ بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آئیے اس بڑی خبر کی جانب جو امریکی ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نے بیسکلی یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے ڈراپ سائٹ کو یہ بتایا ہے کہ جون کے آخر میں سوئٹزرلینڈ کے اندر امریکہ ایران کے جو مذاکرات ہو رہے تھے، برگن اسٹاک کی بات ہو رہی ہے جہاں سے میں نے بھی رپورٹ کیا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایرانی مذاکرات کاروں نے ایک ثالث کے ذریعے، غور سے سنیے گا، ایرانی مذاکرات کاروں نے ایک ثالث کے ذریعے نائب صدر جے ڈی وینس کو ایک نجی پیغام بھیجا. ایرانیوں نے وینس کو خبردار کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور داماد جیریڈ کشنر کی مسلسل موجودگی 17 جون کے فریم ورک کو پائیدار معاہدے میں تبدیل کرنے کے موقع کو کمزور کر دے گی. یعنی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 2 بندے ہیں نا، سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر، یہ دونوں اگر یہاں پہ موجود ہیں، اس پورے پروسیس کے اندر، مذاکرات کے سارے عمل کے اندر موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے مذاکرات کا عمل خراب ہوگا. ایرانی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ڈراپ سائٹ کو یہ تفصیلات بتائیں. ایرانی اہلکار کے مطابق ایران نے وینس کو بتایا کہ یہ جوڑا کسی معاہدے تک پہنچنے کے بجائے مالیاتی منڈیوں میں منافع کے لیے مذاکرات کے اندرونی علم سے فائدہ اٹھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. ایرانی مذاکرات کاروں نے کشنر کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو بار بار لیک ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جناب یہ دونوں بندے جو ہیں نا، یہ صرف پیسہ بنا رہے ہیں
اور عالمی منڈیوں کے اندر چاہے وہ تیل کی پرائسنگ ہو, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو, یہ صرف اندر کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں. اور یہی لوگ جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کو بھی پل پل کی خبر اندر سے بتا رہے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. ایک امریکی اہلکار نے ایکسیوس کو بتایا کہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں وٹکر اور کشنر تقریباً ہر روز نیتنیاہو اور موساد کے سربراہ سے بات کرتے ہیں. عہدیدار نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط سے پہلے کے ہفتوں میں ایران نے ثالثوں کو تحریری دستاویزات پیش کی جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ صدر ٹرمپ کے قریبی افراد مالیاتی منڈیوں میں ہیرا پھیری کے لیے ایران جنگ اور سفارتی پیش رفت کا غلط استعمال کر رہے تھے. ایران نے ثالثوں کو بتایا کہ ان کا اندازہ ہے کہ کشنر اور وٹکوف نے مارکیٹ میں ہیرا پھیری سے تقریباً $9 ارب کا منافع کمایا اور ایران کو نصف ملنا چاہیے. ڈراپ سائٹ آزادانہ طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کر سکی کہ ثالث نے اصل میں پیغام پہنچایا, حالانکہ ایرانی اہلکار نے کہا کہ تہران کو یقین ہے کہ وینس نے اسے موصول کر لیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ثالث کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے جے ڈی وینس کو ایرانیوں کی جانب سے. اب ثالث تو دو تھے وہاں پہ, ایک پاکستان اور ایک قطر. اب کس ثالث کے ذریعے اگر یہ ہوا ہے تو کس ثالث کے ذریعے ہوا ہے یہ نہیں بتایا گیا, لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جے ڈی وینس کو جو ہے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جناب یہ دو بندے جو ہے نا صرف پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کا مذاکراتی عمل کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو ایک حادثہ پیش آیا تھا ایران کے شہر مناب میں, جہاں پہ ایک لڑکیوں کے اسکول کے اوپر جو ہے وہ میزائل اٹیک کیا گیا تھا, جس میں تقریباً 200 افراد, جس میں زیادہ تر تعداد جو تھی وہ جو طالب علم لڑکیاں تھیں وہاں پہ, ان کی وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا انٹرویو کے دوران, تو اس نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ یہ اٹیک جو ہے وہ کس نے کیا ہے یا کس کا میزائل چلا ہے. جب اتنی دیر پہلے جب وہ یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت نہیں پتہ لگ سکا, تو اب کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ انوالوڈ. تو یہ مطلب اتنی بے حسی ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ بات سامنے. اب ایران جو ہے وہ اپنے ہی کسی اسکول کے اوپر کیوں اٹیک کرے گا؟ یہ بیسیکلی مناب کے اندر شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول تھا جس کے اوپر یہ میزائل حملہ ہوا تھا, اور بچیاں اس وقت وہاں پہ پڑھ رہی تھیں. اور یہ وہی بچیاں ہیں جس کے بعد جب ایرانیوں کا جہاز یہاں پہ اسلام آباد بھی آیا تھا تو ان بچیوں کی تصویریں جو ہیں وہ جہاز کے اندر کرسیوں کے اوپر جو ہے وہ باقر قلیہ باف کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پہ رکھی گئی تھی علامتی طور کے اوپر. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ کیا کس نے تھا. اس کے ساتھ ساتھ بڑا مشہور لنسے گراہم ہے, یہ ایک بڑا مشہور سینیٹر تھا امریکہ کا, اور یہ اسرائیلی لابی کا بہت بڑا مطلب سپورٹر تھا. اس کی ابھی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو جو ہے وہ شاید امریکہ جائیں گے اس میں آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سعودی دارالحکومت ریاض کے اندر جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا ہے جہاں پہ گیس سلنڈر کا ایک دھماکہ ہوا جس میں 6 پاکستانی شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور ان میں 5 افراد کا تعلق جو ہے مانسیرا بالا کوٹ سے بتایا جاتا ہے, جبکہ ایک کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے. افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ لوور دیر میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران 3 پولیس اہلکار شہید اور 15 زخمی ہو گئے, جبکہ بنو میں تھانہ مریان پر دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی جس کے نتیجے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے علاقے لوور دیر میں حیدر کنڈو ٹاپ پہ پولیس سی ٹی ڈی ایلیٹ فورس کی دہشت گردوں سے شدید جھڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار شہید اور 15 زخمی ہوئے. جھڑپ میں دہشت گردوں نے پولیس کی 3 گاڑیاں بھی نظر آتش کر دیں, جبکہ زخمی پولیس اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تیمر گرہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر کے اندر جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے ایک اعلان کیا ہے کہ طویل مذاکرات کے بعد قیادت نے باضابطہ طور پر لانگ مارچ کو عارضی طور پر ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. حکومت کو مطالبات پر عمل درآمد کے لیے 21 جولائی تک کی مہلت دی گئی ہے. اگر مقررہ مدت میں وعدے پورے نہ ہوئے یا مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 22 جولائی کو لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگا. واضح رہے کہ لانگ مارچ ملتوی نہیں کیا گیا, تمام جاری دھرنے پہلے کی طرح جاری رہیں گے اور عوامی جدوجہد جاری رہے گی. یہ فیصلہ تحریک کا خاتمہ نہیں بلکہ مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رکن سردار عمر نذیر نے راولہ کوٹ دھرنے سے انہوں نے خطاب کیا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں آپ کی مداخلت کی درخواست کی جاتی ہے. پھر فوری طور پر انہوں نے کہا جی بیرون ملک مقیم پاکستانی سید قمر رضا کے ذریعے ترکی سے ان کے مطابق ایک جوابی پیغام آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ دن صبر کریں, ہم آپ کے معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے حل کریں گے. یہ ایک وہاں پہ دھرنے سے خطاب کے دوران جو ہے وہ یہ کلیم کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے جناب آج اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں مذاکرات کے لیے اکٹھے ہونے کے اوپر اتفاق کر لیا ہے.
پہلے جو ہے وہ یہ بات طے نہیں ہو پا رہی تھی کہ جناب مذاکرات ہونے کہاں ہیں. جو اپوزیشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت پی ایم ہاؤس جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اگر یہ مذاکرات ہونے ہیں تو جو ایک کنسٹیٹیوشن روم بنا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, وہاں پہ یہ مذاکرات جو ہے کیے جائیں. لیکن اب یہ طے پا گیا ہے, اور یہ بیسکلی کل رات کو ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک آئے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے گفتگو کی, اور انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے اسپیکر کے چیمبر کے اندر جو ہے اس مذاکراتی عمل کا آپ آغاز کریں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر وہ یہ ہے کہ کراچی سمیت ملک بھر میں پٹرول اور ڈیزل کی قلت کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. امریکہ ایران جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات جو ہے وہ سامنے آنے لگے ہیں. صدر پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن سندھ امیر خان کا یہ کہنا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی محدود کر دی ہے. تمام پیٹرول پمپس پر ایلوکیشن عائد ہونے کے باعث سپلائی میں کمی کا سامنا ہے. حکومت کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ متوقع ہے. نئے نظام کے تحت اوگرا روزانہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرے گا, جبکہ آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت کے اس مجوزہ فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے, جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈیلی بنیادوں پر مقرر کرنے کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.